للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، پروگرام فہم دین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ سراج ٹی وی کی اسکرین پہ آپ یہ لائیو پروگرام دیکھا کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھنے کی ہم کوشش کیا کرتے ہیں اور دین کا فہم، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ہم کوشش کیا کرتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ السلام، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں اور دیگر بہت سی احادیث میں اور اسی طرح قرآن پاک کی آیات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، تگودو کرنا، یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں، اہل علم سے اس کا سوال کیا کرو۔ تو سوال کرنا، پوچھنا، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کو پوچھ لینا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ وہ مسائل کہ جو عوام الناس کے ساتھ روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں اور روزانہ آپ لوگ اور ہم لوگ جن کا سامنا کرتے ہیں، وہ جو سوالات ذہنوں میں ہیں، ان سوالات کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان سوالات کا جواب ہم علماء کرام سے حاصل کریں۔ علماء کرام ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ حج کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے نہایت ہی محترم مفتی قاسم ضیاء القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا۔ آپ حضرات کے لیے ہم ٹیلی فون لائنز بھی کھول رہے ہیں۔ اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے 0121446680۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں اور ان کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ ناظرین کرام، حج بیت اللہ نہایت ہی حج کا ٹاپک جو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ حج کا شمار ان دین کے ستونوں میں سے ہوتا ہے کہ جو دین کا ایک پلر ہے جس کے بغیر دین کی عمارت صحیح طور پہ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہ دین کا ایک ستون ہے، لہٰذا جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اس پر حج کے متعلق احکام سیکھنا، جس پر حج فرض ہے اس پر حج کے متعلق احکامات کو سیکھنا بھی لازم قرار دیا گیا۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی طرف چلوں گا۔ سب سے پہلے تو حج کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب حج کی فضیلت کے حوالے سے آپ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا جو معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا، کیونکہ حاجی جو ہے وہ اپنے وطن سے ارادہ کرتا ہے بیت اللہ کی زیارت کا، اور اس ارادے سے وہ چلتا ہے۔ حج کا معنی ہے زیارت کرنا، تو وہ ارادہ اس کا ہوتا ہے زیارت خانہ کعبہ شریف کا، اس لیے اس پورے سفر کو حج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث فضیلت حج پر موجود ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، علی یہ فرضیت کے لیے یہاں پر آیا، لوگوں پر فرض ہے کہ جو کوئی بھی حج کی استطاعت رکھتا ہے، اس سفر کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ اور یہ ایسا فرض
ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے اس کو شمار کیا گیا. آخری رکن اسلام یہ حج ہے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو اس حوالے سے وعید بھی سمجھا جاتا ہے، جو جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے حج چھوڑ دے. فرمایا ہے جو جس پر حج فرض ہے مفہوم حدیث اور اس نے حج نہ کیا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. یہ بڑی وعید ہے، یعنی اس کی پھر ہمیں پرواہ نہیں. وہ جس طرح بھی یعنی جس دین کے اندر بھی داخل ہو کے مرے. لہٰذا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے تمام جتنا بھی طبقہ ہمارا جس پہ فرضیت حج کا حکم لاگو ہوتا ہے وہ عمراء کا طبقہ ہے، جس کے پاس جو شریف فقیر سے نکل کر اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو وہ ضرور حج کرے، کیونکہ اسی سے ہی اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ آخری رکن اسلام ہے. اچھا، اس پہ انشاءاللہ مزید ہم کلام کریں گے. حج کس پر فرض ہے؟ حج کی فرضیت کی شرائط کیا ہیں؟ جی، ہر بالغ جو امیر ہے شریف فقیر سے نکل گیا، یعنی اتنا اس کے پاس پیسہ ہے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ. امیر سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو ہم امیر مراد لیتے ہیں، جس پر نصاب زکوٰۃ ہو جائے اسے ہم امیر شرعی کہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایڈ اس پہ کرتے ہوئے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تمام ایکسپینسز جتنے بھی اس کے سفر کے ہیں، حج جرنی کے جتنے بھی اس کے خراجات ہیں وہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس پر فرض ہے حج. اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے جیسے جیل میں نہیں ہے، جیسے اور طرح کی کہ بادشاہ اسلام نے اس کا ویزا منسوخ کر رکھا ہے، نہیں جا سکتا وہ. یعنی اور کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں کہ جو اس کو حج کے سفر سے روک دے. ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے پاس وہاں پہ رہنے کے آنے جانے کے اخراجات ہوں تو اس میں سٹینڈرڈ ہم کیا اپنائیں گے؟ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ 2 اسٹار میں جا کے رہتے ہیں، ان کے جو اگر جہاز کے ٹکٹ لے رہے ہیں اس میں کلاسز ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے ہوٹلز میں رہنا ہے تو وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ کھانا کس قسم کا ہے، رہائش قسم کی ہے، ٹرانسپورٹیشن کس قسم کی ہے. تو اس میں سٹینڈرڈ کیا ہم اپنائیں گے؟ حج کی فرضیت کے معاملے میں سٹینڈرڈ سب سے لوسٹ جو سٹینڈرڈ ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرضیت کے معاملے میں مثلا لوسٹ سٹینڈرڈ کیا ہے کہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ کتنے کی پڑتی ہے، اکانومی کلاس کا ہوٹل کیا ہے، اکانومی کلاس کی ٹرانسپورٹ کیا ہے. یہ فرضیت کے معاملے میں ہے. آگے بندہ اپنی مرضی سے اگر اس کو رب نے دیا جون سا مرضی کلاس اختیار کر لے وہ اس کی مرضی ہے، آپشنل ہے. لیکن فرضیت کے معاملے میں سب سے ہم بیسک لیول پہ اسے رکھ کے دیکھیں گے. اگر کسی کے پاس اتنی اکانومی کے پیسے ہیں نا اس پہ حج فرض ہو جائے گا. حج فرض ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اور اس کی ادائیگی کب لازم ہوگی؟ ادائیگی جب اسی صورت میں لازم ہوتی ہے جب اس کی رکاوٹیں، یعنی حج تو بعض اوقات فرض بندے پہ کئی سال پہلے کا ہوا ہوتا ہے، کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا، اس پر کچھ پابندی لگی ہوتی ہے، یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ان امراض کی وجہ سے جا نہیں سکتا. پھر اس کی ادائیگی اس پر اس وقت فرض ہوگی کہ اگر ایام حج کے اندر وہ عذر زائل ہو گیا. ایام حج شوال سے شروع ہو کر شوال کی فرسٹ سے اور 10 ذی الحج تک ہے، تو یہ ایام حج بنتے ہیں. 2 ماہ سے اوپر 10 دن اوپر بنتے ہیں. ایام حج میں وہ عذر بھی زائل ہو گیا، اب اس پر ادائیگی بھی فرض ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور دیکھا جاتا ہے کہ بعض ممالک میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک خاص کوٹا ہوتا ہے کہ جی اس سال اتنے لوگ حج پہ جائیں گے، قرعہ اندازی کی جاتی ہے. تو اگر قرعہ اندازی میں نام نہ آئے تو کیا یہ بھی شرعی عذر ہوگا؟ نہیں، یہ شرعی عذر نہیں بن سکتا. وجہ یہ ہے کہ قرعہ اندازی میں اگر نام آیا تو اس کے پاس پرائیویٹ کا آپشن موجود ہے. اگر پرائیویٹ کے بھی اس کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے اتنی استطاعت دے رکھی ہے تو اسے ہم مانیں گے کہ من استطاع الیہ سبیل کے اندر آ رہا ہے. اگرچہ پرائیویٹ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن رب نے اسے اتنی استطاعت، قرآن نے کوئی کرائٹیریا یا معیار مقرر نہیں کیا، استطاعت کو معیار مقرر کیا. تو استطاعت اگر اس کے اندر پائی گئی تو اس پر حج پھر بھی فرض ہے کہ وہ پرائیویٹ کوٹے کو اختیار کرتے ہوئے وہ جائے. صحیح. اچھا، اسی طرح ابھی آپ نے حج کی فضیلت بھی بیان کی، تو اس میں ایک روایت ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے، مفہوم اس طرح کا
کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا. جی بے ایک شک. تو اس روایت کو جو صحیح الفاظ کے ساتھ وہ بیان کر دیجیے گا. دوسرے نمبر پہ کیا اس میں ہر قسم کا گناہ شامل ہے؟ انسان نے جتنا بھی غبن کیا ہو، لوگوں کا مال کھایا ہے، 40 سال سارے کام کرتے رہے اور پھر 1 سال جا کے انہی پیسوں میں سے جا کے حج کرائیں اور پچھلا سارا کھاتا کلیئر ہو، کیا صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے حج کیا اور حج سے واپس آیا، وہ حج کر کے کما حق ہو سے حج مبرور کا درجہ مل بھی گیا، وہ تو رب ہی جانتا ہے. پھر ایسی صورت کے اندر وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا کہ گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مطلب کہ بالکل گناہ دھل جائیں گے. یہاں مراد ہے گناہ صغیرہ. صحیح. اور کبائر کے لیے توبہ شرط ہے. اب بعض روایات میں علماء نے یہ بھی مفہوم نکالا ادھر اس حج سے کبائر بھی معاف ہوں گے، لیکن سوائے ان گناہوں کے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. صحیح. مثلا کسی کا مال مارا ہے نا، تو مال کی ادائیگی پر ہی وہ حق معاف ہوگا. اسی طرح جس کا کوئی اس طرح کا حق مارا ہے نا جس سے اس کے دل آزاری ہوئی ہے، تو اس سے توبہ، اس سے جا کے معافی مانگنے پر ہی وہ موقوف ہے. والدین کی نافرمانی کا سلسلہ ہے نا، تو وہ معافی مانگنے پر ہی موقوف ہے اگر زندہ ہے. اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ان کے لیے کثرت سے احصال ثواب، ان کی قبر پہ جانا، وہاں پر معافی کی درخواست کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جس کا تعلق رائٹس آف مسلم سے ہے نا، جو بھی ریلیٹیوز میں اگر رشتہ داریاں توڑ رکھی ہیں، صلہ رحمی کا سلسلہ توڑ رکھا ہے، تو جوڑنا اس کا حل ہے. وہ گناہ اس طرح معاف نہیں ہوں گے. وہ ان کے لیے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی زائل کرنا ہوگا جو بیچ میں سبب بنی ہوئی ہے. یا مال ہے تو مال ادائے، جیسے چوری کی کسی بندے نے، یا اس نے بہت سارا غلط پیسہ کمایا ہے، غلط پیسہ جو شرعی طور پہ غلط ہے، شرعی طور پہ جس نے غلط کمایا ہے، تو اب اس کا ازالہ کر کے ہی اس پہ توبہ کا سلسلہ ہوگا. یہ نہیں کہ کتا کنویں کے اندر ہی ہے اور آپ پانی آپ نکال رہے ہیں. وہ ویل کو پاک کرنے کا طریقہ ہے نا کہ اتنے ڈول نکالیں، نجاست نکالیں گے. تو اگر نجاست اس کے اندر ہی ہے اور آپ ڈول 200 بھی نکال دیں تو کیوں کر وہ صاف ہوگا. اس لیے پہلے وہ اس نجاست کو دور کرنا ہے جو سبب بنی ہے گناہ کا، پھر اس کے بعد توبہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ اسی طرح ہی پاک صاف ہوگا جو حدیث کے مطابق ہے. اچھا، حقوق العباد کا آپ نے ذکر کیا. اب یہاں پہ تو 50 سال ہو گئے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس کس کی حق تلفی ہوئی ہے، یاد بھی نہیں ہوگا. اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق تلفی کر رہے ہیں، اگلے کو کی دل آزاری کر رہے ہیں اور ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے کون سا غلط بات کی ہے، میں نے تو سچی بات کی ہے، چاہے اس کو بری لگے میں تو اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں. تو اب 50 سال سے اب پتہ ہی نہیں ہے کس کس کی دل آزاری ہوئی، تو اب کس کس سے جا کے معافی مانگیں گے؟ اگر بھول سے اس کا تعلق ہے نا گناہ کا، یعنی بھول گئے آپ، کوئی حق تلفی کی ہے، بھول ہی گئے، تو نسیان شریعت میں معاف ہوتی ہے. نسیان معاف ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہے. نسیان مطلب بھول ہی گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی ڈکشنری سے وہ ختم ہوگی چیز، وہ نسیان اللہ کے ہاں معاف ہے، مرفوع القلم ہو جاتا ہے اس معاملے کے اندر بندہ. باقی یہ جو ہے نا کہ علم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، یہی علم تو فرض کیا ہے شریعت نے بیسیکلی یہی علم تو فرض کیا ہے بندہ مومن پر. جب بالغ ہو جائے معاملات کا علم شریعت کے مطابق حاصل کرنا ضروری ہے، منجیات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. لا علم عذر نہیں ہے، لا علم عذر نہیں. مہلکات کا ضروری ہے. مہلکات یہی چیزیں ہیں، یہی چیزیں حسد، تکبر، یہ جو ہم چغلیاں غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی لڑائیاں کرواتے رہتے ہیں گھروں کے اندر، یہی مہلکات ہیں نا، بندے کو ہلاک کرنے والی چیزیں. ان کا علم ضروری تھا. اگر اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں گناہ، مطلب یہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوا. پھر اپنا علم کے ذریعے علاج کرے، اور پھر اس کے بعد جب علم حاصل ہو جائے پھر اس کی توبہ بھی، اور اس عذر کو بھی، اس سبب کو بھی زائل کرے اور توبہ بھی کرے. توبہ بھی کرنا لازمی. ناظرین کے نام، حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سنگین ہے. اللہ رب العزت اپنے حق تو اس کی مرضی اور منشا پہ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو وہ بے نیاز ہے، لیکن جہاں تک تعلق حقوق العباد کا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا. تو خاص طور پہ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فہد بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا.
جی میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کیا کرنی ہے، گوشت ہی کھانا ہے، تو اس کی جگہ کسی غریب کی بیٹی کا گھر بسا دیں، کوئی پانی کا فلٹر پمپ لگوا دیں، کسی کا علاج کروا دیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے ان پیسوں کا قربانی کرنے کی بجائے؟ کوئی اور سوال آپ کا؟ نہیں جی چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ بھی آپ جو ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک عوامی سوال ہے، اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس پہ ہزاروں لاکھوں آپ قربانی کے جانور پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ضمن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ قربانی 20,000 میں بھی اگر روپیز میں بات کریں تو 20,000 میں بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 لاکھ کا جانور ہی کیوں لے رہے ہیں؟ اور آپ وہی پیسے آپ کسی کی بیٹی کی شادی بھی کر دیں، کسی کا قرض اتارنے میں کر دیں، یا آپ قربانی ہی نہ کریں سرے سے، قربانی کی جگہ پہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو کیا قربانی کے پیسے کسی ایسی جگہ پہ خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے قربانی زائل ہو جائے گی؟ جہاں تک حکم ہے قربانی کا، مسلمانوں پر قربانی کا حکم وجوب کا ہے، یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اور آپ کی احادیث سے، تمام احادیث کو اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو اس کا حکم وجوب ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا تھا۔ تو اس وجہ سے قربانی تو واجب ہے، لیکن یہ جو قربانی کے وقت اس طرح کی بات کی جاتی ہے، تو یہ میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات اس وقت کیوں یاد نہیں آتی جب وہ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک شادی جو ہے وہ 1,00,000 2 لاکھ میں ہو جاتی ہے، اسے 70,000 پاؤنڈ کا صرف حال ہی بک کیا جاتا ہے اس کے لیے، اس وقت یاد کیوں نہیں آتی کہ یہ 70,000 پاؤنڈز کے اندر ہم چیریٹی کو دے کے پتہ نہیں 70,000 نکاح لوگوں کے کروا سکتے ہیں، کئی غریبوں کے بہنوں کے سروں پہ چادریں رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کبھی کسی کو یاد نہیں۔ یعنی ہماری لگژری لائف کے اندر دیکھ لیں، لگژری لائف سٹائل کے اندر دیکھ لیں، گھر کے اندر شو پیس ہی ہمارے اتنے مہنگے ہوتے ہیں، اس کو بھی خریدتے وقت یہ بات یاد نہیں آتی۔ صرف 20,000 کا جانور دکھ رہا ہوتا ہے قربانی پہ، اس وقت ہمیں سارے اسلام کے وہ ویلفیئر کے اصول یاد آ جاتے ہیں کہ یار یہ کسی طرح سے یہ اسلام کے اندر سے ختم کیا۔ اصل میں اس کے پیچھے سازش ہے کہ اسلام کے جو اراکین اور قرآن کے احکام ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ مسلمانوں سے ختم کیا جائے۔ تب ایک ہمدردی والا جملہ سامنے رکھ کے، کیونکہ سامنے تو کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا، کوئی بھی سیکولر مسلم بھی یہ نہیں کہہ سکتا یار قربانی حکم خدا ہے لہذا تم بند کر دو، ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وہ کسی ہمدردی والے جملے کو سامنے ایز اے آڑ شیطان کے وسوسے کو لائے گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے یار ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے مقابل میں۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابل میں کچھ نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور غریبوں کی بہنوں کے سروں پہ چادریں بھی رکھیں گے، اس کا بھی اسلام حکم دیتا ہے، اور میانہ روی کا بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ آپ اپنے تمام معاملات کے اندر اگر تمام مسلمین اپنے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کر لیں، ان کے پاس اتنا بجٹ ہو جائے گا کہ ہم تمام غربت کو ختم کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنے معاملات میں میانہ روی، قربانی چھوڑ کر نہیں، قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ، لہذا اگر اس کو ویلفیئر کے آپ تقابل دیتے ہو قربانی کو، تو اصل میں قربانی ویلفیئر ہی کے لیے تو کی گئی کہ اس کے اندر اب جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو مسلمانوں کی تجارت کو فائدہ ہوتا ہے، انکم مضبوط ہوتی ہے، اکانومی ہماری مضبوط ہوتی ہے، مسلمانوں کی، مسلمان ہی پالتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا ہم کھال بیچتے ہیں، چمڑے کا کاروبار جتنے بھی مزدوروں کے جن کے لاکھوں چولہے جلتے ہیں ان کے اسی کاروبار کی وجہ سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد گوشت کا، غریبوں کے ہاں گوشت جاتا ہے، وہ سال میں بھی شاید ایک بار کسی نے گوشت نہ کھایا اور قربانی میں ضرور کھا لے گا، تو یار آپ کی فریج میں تو پورا سال رہتا ہے، تو جس بیچارے کو بوٹیاں ہی عید پہ ملنی ہے تو اس کے دشمن تو نہ بنو، اسے پہنچنے دو قربانی کے توسط سے یہ کھانا۔ اور پھر غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے پکا پکا کر، شاید ان کو عید کے علاوہ اگر عید نہ ہوتی تو ملتا ہی نہ، تو یہ اصل میں بہت بڑا ویلفیئر سسٹم ہے یہ قربانی۔ لہذا اس کو ختم کر کے آپ چھوٹے ویلفیئر کی طرف نہ جائیں، وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ قربانی کا سلسلہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کا حکم ہم نے ماننا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں عمران بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی جی، میرا امام صاحب سے کوشچن ہے کہ جس بندہ کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ قربانی سے پہلے اپنے بال، ناخن اور یہ چیزیں کاٹ سکتا ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، کوئی اور سوال آپ کا؟
نہیں سر یہ چلیں بہت شکریہ، جزاک اللہ. بھی جواب دیتے ہیں. یکم ذی الحجہ سے لے کر عید الاضحیٰ تک ناخن کاٹنا، بال کاٹنا ناجائز ہے؟ ناجائز نہیں ہے، یہ ایک مستحب حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا استدلال کیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قربانی کا ارادہ رکھے تو اپنے بال اور ناخنوں کو نہ اتروائے. پھر علماء نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ تشابہ بالافعال حجاج ہے، یعنی حجاج ان دنوں میں بال وغیرہ کترانے میں جب احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ پرہیز کرتے ہیں، ان سے تشابہ ہے، مستحب ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا جو مسلمان ایسا کرے گا جس نے قربانی نہیں بھی کرنی، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، تو اسے ایک قربانی کا ثواب ملے گا. سبحان جس نے نہیں بھی کرنی، مثلا غریب ہے نا، اس پہ قربانی فرضی نہیں ہے، لیکن وہ تشابہ بھی بالافعال للحجاج، حجاج کے افعال کے ساتھ تشابہ کر لے، مشابہت کر لے، تو اس سے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا. تو یہ ایک مستحب ایکشن ہے جو ہم مثلا کہ مونچھے کوئی بال نہیں کٹوائیں گے، داڑھی کے نہیں کٹوائیں گے، اور جتنے بھی بال وغیرہ ہے وہ یکم ذی الحج کے بعد ہم نہیں کریں گے، بلکہ اسی مغرب سے جیسے چاند نظر آیا اس کے بعد ہم عید پڑھنے کے بعد ہی پھر یہ سارے افعال کریں گے. بعض لوگ 9 دن صبر کر لیتے ہیں، لیکن جب عید پہلے دن آتے ہیں تو اچھی طرح اپنا چہرہ چورا مونڈ کے آتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو ملا تو نہیں، مطلب کہ آپ کو ثواب تو نہیں پا سکے. عید کے بعد، عید پڑھنے کے بعد، قربانی ہو جانے کے بعد اپنے آپ بال وغیرہ کٹوا لیں. اچھا، اس میں انسانی جسم پہ جو بعض بال ہیں ان کا ایک حد ہے، 40 دن کی حد ہے کہ اگر 40 دن ان 10 دنوں کے اندر پورے ہو رہے ہیں تو کیا پھر بھی اس پہ عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ پھر آپ 40 دن پر عمل کریں. اگر کسی کی سستی کی وجہ سے 40 دن انہی دنوں میں پورے ہو رہے ہیں، ویسے تو مسلمانوں کی عام عادت ہے وہ جمعے والے دن اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے 40 دن انہی میں پورے، وہ 40 دن سے پہلے بال کاٹے، اس مستحب کو چھوڑے، اس مکروہ تحریمی سے بچ جائے. یعنی جب 2 بلاؤں میں بندہ مبتلا ہو جائے تو پھر جو احون ہے اس کو اختیار کر لے. مطلب اب ضروری ہے کہ کراہت تحریمی سے بچنا ضروری ہے، تو لہذا کراہت تحریمی سے بچتے ہوئے بال وغیرہ کٹوائے. پھر یعنی کہ کاٹنا اگر عام حالت میں بھی انسان ایسا کر رہا ہے تو ناجائز بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. جی، کچھ مکروہ نہیں. مثلاً کہ ان دنوں میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں، کسی عذر کے بغیر بھی اگر کوئی بال کاٹتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، ایون مکروہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں طالب حسین بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی طالب صاحب فرمائیے گا. جی میرے مفتی صاحب سے نا 2 سوال ہیں. عرفان بھائی اس کی آواز کم آ رہی، ذرا آواز بڑھا دیجیے. جی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال کہ جیسے زکوٰۃ کا اور قربانی کا ایک نصاب ہے کہ اتنے اماؤنٹ ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا قربانی فرض واجب ہوتی ہے، تو ایسے ہی جو حج ہے وہ ایک دفعہ لائف میں کرنا یہ فرض ہے، تو حج کے لیے بھی کوئی نصاب ہے کہ ایک ایسی ایگزیکٹ اماؤنٹ ہو یا اتنا آپ کے پاس مال ہو تو آپ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مفتی صاحب سے یہ سوال ہے. اور ایک مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین سارا کچھ آپ کے نا ایک ہر چیز لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ نا آپ کا، تو قیامت والے دن جب اس کا حساب ہوگا اور اگر کسی کے اوپر جہنم واجب ہوگی ہوتی ہے تو سنا ہے کہ اگر نبی پاک ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے اعمال میں رکھیں گے تو وہ شاید ایک درود پاک ہے، میں اس کے بارے میں شور نہیں، اسی لیے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ اس کا پلڑا باری ہو جائے گا. تو کیا اگر وہ درود پاک اس بندے نے پہلے اپنی لائف میں پڑھا ہو تو اس کا پھر اس ٹائم وقت جو ہے وہ وزن پہلے سے کیوں نہیں اتنا باری ہو گیا ہوتا، کہ مطلب کہ وہ پہلے سے اتنا کیوں نہیں ہو گیا ہوتا کہ وہ پڑھا اس کا باری ہو؟ اور اگر مفتی صاحب وہ درود پاک بھی بتا دیں تو وہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کے سوال. انشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے سوال کیا. ان کا پہلا سوال تھا کہ جو ہم نے شروع میں گفتگو کی بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دہرا دیں کہ حج کا نصاب کیا ہے. جی، حج کا نصاب اصل میں اس اعتبار سے کوئی اماؤنٹ تو مقرر نہیں شریعت نے کی، اتنی یہ باتیں بیان کی کہ زاد راہ جتنا بنتا ہے اس دور کے مطابق اور اس ملک کے ڈسٹینس کے مطابق جتنا بھی بنتا ہے. جیسے یو کے اندر ہے نا، تو یو کے میں جو حج ہو رہا ہے یہاں سے تھرو پاکستان، تو وہ 4-5 ہزار پاؤنڈ کا خرچہ ہے. 4-5 ہزار پاؤنڈ کا خرچہ اب ایگزیکٹ نہیں ہے، جو بھی آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس کا آپ پورا حساب نکال سکتے ہیں.
صحیح. آپ نے ایجنٹ وغیرہ سے معلوم کر کے ویزے کے خرچے وغیرہ، وہ اگر اتنا آپ کے پاس ہے اور آپ عاقل بالغ مسلمان بھی ہیں، غیر معذور بھی ہیں، اور ایام حج بھی آپ پر آ گئے ہیں، اور سارا سلسلہ اور کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں جو آپ کو اب آپ پر حج کی ادائیگی فرض ہے، آپ حج ادا کریں، تاخیر نہ کریں. تاخیر بلا عذر حج کی یہ بھی گناہ میں لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا دوسرا سوال بہت اہم ہے، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام طالب بھائی نے ایک دوسرا سوال پوچھا، انشاءاللہ تفصیلی اس پہ کلام کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے، حج سے متعلقہ احکامات، اور اسی حج کے اندر کی جانے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا ازالہ کس طرح کیا جاتا ہے، ان کا کفارہ کس طرح، اس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. بریک سے پہلے ایک کال آئی تھی، طالب بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہمارے دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین موجود ہیں، اور جو بھی ہم بولتے ہیں کرتے ہیں، جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، ہر چیز ریٹن ہے. اور کل قیامت کے دن جب ترازو پہ ان کو تولا جائے گا تو ہر چیز جو انسان نے کی نامہ اعمال میں موجود ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا، اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کوئی چیز مس نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی ان سے مس نہیں ہوتا ہے. اور پھر ایک حدیث پاک ہمارے مفتی صاحب اس کو صحیح طور پہ بیان بھی فرمائیں گے کہ ایک شخص کا حساب کیا جائے گا اور اس پہ جہنم کا حکم، اس پہ جہنم کا آرڈر ہو جائے گا. فرشتے جب اس کو جہنم کی طرف لے کے چلیں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کو روکیں گے اور پوچھیں گے کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے اس کے لیے جہنم کا حکم ہوا ہے اور اس کا نامہ اعمال تل چکا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر اس کا نامہ اعمال دوبارہ ترازو پہ تولا جائے گا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، جس سے اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب یہاں پہ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر تو وہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جس میں درود پاک اس نے پڑھا تھا وہ لکھا تھا، اگر تو وہ نامہ اعمال میں پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے تو وہ پہلے تل چکا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ فرشتوں سے کیا مس ہوا یا کیا؟ تو یہ ان کا سوال ہے. آئیے مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. یہ جتنی بھی اس طرح کی احادیث اور روایات ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں ترغیب کے لیے ہوتی ہیں. ان سے ہم عقائد کے مسئلے اخذ نہیں کرتے، یہ ترغیب ہے. یعنی اس حدیث کے اندر بھی ترغیب موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. لیکن ظاہر پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ اعمال میں تل گیا. دو چیزیں ہوتی ہیں اعمال کی، ایک وہ عمل ہے جو میں کرتا ہوں اور اس کو فرشتے لکھتے ہیں، اور کل وہ نامہ اعمال میں لکھا بھی ہوگا کہ میں نے کیا ہے. لیکن نامہ اعمال میں یہ بات نہیں لکھی ہوگی کہ یہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور اس کا کس درجے ثواب ہوگا، یہ نامہ اعمال میں نہیں لکھی ہوگی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجنے کا عمل ہے نا، ایک ہے میرا پڑھنا، ایک ہے بارگاہ رسالت میں ان الفاظ کا قبول ہونا، اور پھر اس پہ اجر جو ملنا ہے نا، وہ جو میرے آقا چاہیں گے اتنا پھر لاگو کریں گے. اور وہ والا جو اجر ہے نا وہ خاص بارگاہ رسالت کے پاس ہی ہے، اور وہ جتنا مرضی اس پرچی کے اندر لکھیں. اور پھر رب کریم نے بھی انہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی یہ نوید سنا رکھی ہے، اے محبوب جب تک ہم اتنا دیں گے جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا ہم بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں لائیں گے. اس لیے اس روایت کے اندر جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس انداز میں جو اپنی بارگاہ میں اسے قبول کیا اور اس پر خود پھر جتنا ثواب لگایا، وہ پھر جب نامہ اعمال میں لکھا نا وہ تمام اعمال سے بڑھ گیا. سبحان اللہ.
اور وہ میرے آقا ہی جانتے ہیں، اس کی کوئی کوانٹٹی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کس درجہ کی ہے اور پھر کوانٹٹی کتنی ایڈ کرنی ہے وہ بندے پر ہے کہ جتنے اس کی کمی تھی میرے آقا نے اسے ایڈ کر کے اس کے نامہ مال کو بھاری کر دیا. تو یہ ان کے کرم پر ہے مبنی. ہمارا کام ہے کہ چپ کر کے جو ہم نے ترغیب سنی ہے اس پہ پڑھتے رہنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں تل بھی گیا اور آ بھی گیا. اس سے ایکسٹرا میرے آقا نے وہ پرچی نکال کے دیا ہے، وہ کیونکہ آپ کو بچانا مقصد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جواب. درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب ہوتا ہے. جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب ہوں گے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آئیے واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. حج کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حج کے لیے جب ہم حاضر ہوتے ہیں، حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، تو احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. ایک تو کیا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کر سکتے، ان کا کرنا احرام کی حالت میں حرام ہے، اور اگر وہ ہو جائیں تو پھر ان کے ازالے کی، ان کے کفارے کی صورت کیا ہوگی؟ جی، بہت سی پابندیاں ہیں جو احرام والے محرم پر جو احرام باندھتا ہے اس پر لاگو ہوتی. جیسے وہ بال جسم کے نہیں کٹا سکتا، جسم کے کسی بھی حصے کے بال وہ نہیں کٹوا سکتا. دوسرا، وہ ناخن نہیں ترشوا سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا. تیسرا ہے خوشبو نہیں لگا سکتا. چوتھا ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں، یہ مین پابندیاں یہ ہیں کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان پابندیوں کو جو بالوں کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، اسی طرح ہی مسٹاش یعنی مونچھوں کے بال ہوں، یا بغلوں کے بال ہوں، یا منہ زیر ناف ہوں، جو زائدہ بال ہوتے ہیں، ایکسٹرا بال جسم پہ ہوتے ہیں. ان تمام کو حالت احرام کے اندر کاٹنا حرام ہے، یعنی نہیں کاٹ سکتا. اگر کوئی شخص 1/4 یعنی یہ 1/4 جسے ہم کہتے ہیں، اگر سر کے 4 حصے بنائیں تو 1/4 بال کسی نے کاٹ لیے، اتنے یا اس سے زائد بال سر کے کاٹ لیے، یا داڑھی کے بال اتنے کاٹ لیے، یا ایک پوری بغل کے بال اس نے کاٹ لیے، غلطی سے اگرچہ بھول کر ہو، یہاں بھول بھی معاف نہیں ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے احرام کے پابندیوں کے حوالے سے، یہاں نسیان بھی معاف نہیں ہے. معاف اس طرح نہیں ہے کہ گناہ تو چلو نہیں ملے گا نسیانن اگر کیا، لیکن کفارہ پھر بھی واجب ہوگا. اور اگر کسی نے ایک پوری بغل کے بال، آرم پٹ کے بال کاٹ لیے، یا داڑھی کے بال اتنے کہ 1/4 کاٹ لیے، یا سر کے کاٹ لیے، یا اس سے زائد کاٹے تو اس پہ دم واجب ہے. لیکن اس سے کم کاٹے تو ایسی صورت میں اس پہ صدقہ واجب. صدقہ کتنا؟ 4 پاؤنڈ جو ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں وہ واجب ہے. یعنی کتنا کم؟ جب مثلا 4 5 6 7 10 بال کاٹ لیے، کسی نے 20 بال کاٹ لیے، تو ایسی صورت کے اندر صرف صدقہ ہے، دم نہیں. اچھا، لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، وہ ان کے ذہن میں ایک یہ دم ہے، چھوٹی سی بات بھی ہو جائے نا دم ہے. حالانکہ شریعت میں کیٹیگری ہے، کس کا جرم کتنا بڑا ہے اس پر اس طرح کا پھر کفارہ لازم ہوتا ہے. تو لہٰذا 1/4 جب تک اس کی حد نہیں پہنچتی، سر کا 1/4 حصہ، 1/4 حصہ جو ہوتا ہے وہ اتنے بال نہیں کاٹے جاتے سر کے، تو تب تک اس پر دم واجب نہیں ہوتا. اس سے نیچے جتنے بھی بال کاٹے ہیں اس پہ صدقہ واجب. ہاں، 1 2 3 بال اگر کاٹے ہیں یا اس نے اپنے چھیڑا ہے داڑھی کو، گال گر گئے اس کے اپنے ایکشن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ہر بال پر 1 کھجور صدقہ کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے. ہر بال پر اگر 1 2 3 کاٹے ہیں، لیکن 3 سے زائد ہے تو اس پہ صدقہ ہے. سب جتنے بھی بال کٹے ہیں اس پہ صدقہ ہے. 1/4 یا اس سے زائد ہو گیا پھر دم واجب اس پہ ہوگا. تو یہ ہے بال کاٹنے کے حوالے سے. اسی طرح لباس کے حوالے سے سلا ہوا کپڑا. ہاں، ناخن اگر کسی نے اتنے کاٹے کہ 5 انگلیوں کے کاٹ لیے، ایسی صورت میں دم ہے. لیکن 1 کے کاٹے تو 1 پر صدقہ ہے، 1 پر صدقہ ہے. 2 کے کاٹیں یاد آ گیا تو صدقہ ہے. 5 کے کاٹ لیے جلسہ واحدہ میں ایک مجلس کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر اس پر دم واجب ہوتا. دم مطلب کیا ہے؟ ایک شیپ، گوٹ، دمبا جو ہے، جو اس کیٹیگری میں آتے جانور، وہ حدود حرم میں ذبح کروانا.
تو یہ دم، اسے دم کہتے ہیں. صدقہ کہتے ہیں جو صدقہ فطر میں ہم دیتے ہیں، پاکستان کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں 4-5 پاؤنڈ ہم دیتے ہیں. صدقہ فطر جو ہے وہ ایک صدقہ واجب ہوگا اگر ہم نے جنایت اس کے مطابق کی ہے. اور سلا ہوا کپڑے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. سلا ہوا کپڑا ویسے تو کوئی نہیں احرام کے اندر پہنتا. ہاں بعض اوقات غلطی سے نسیاناً ایک کام ہو جاتا ہے کہ انڈر ویئرز یا بنیان وغیرہ جو نیچے پہنی ہے تو وہ پہنی رکھی ہوتی ہے، اور انڈر ویئر جو نیچے پہنا ہے تو وہ پورے عمرے کے اندر بندے نے پہن رکھا ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر سلا ہوا کپڑا اگر کسی نے ایک دن یا ایک رات تک مسلسل، اس سے کم نہیں، ایک دن یا ایک رات تک مسلسل اگر سلا ہوا کپڑا غلطی سے یا نسیاناً بھول کر اپنے انڈر گارمنٹس ہم نے پہن لیا اور اوپر احرام باندھا ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس پر دم واجب ہوتا ہے. ایک قربانی حدود حرم میں اس نے ذبح کروانی، شیپ، گوٹ یا دمبے کی. اور اگر اس نے اس سے کم دیر پہنا ہے، مطلب پورا دن نہیں، اس نے پورا سلا ہوا کپڑا اتنی دیر تک نہیں پہنا، بس تھوڑی ہی دیر، اسے فوراً پتہ چل گیا یار نہیں میں نے اتارنا ہے، تو اس نے فوراً اتار دیا، 2-4 گھنٹے پہنا ہے، تو ایسی صورت میں صدقہ اس پر واجب ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہنا ہے تو صدقہ ہے، پورا دن یا پوری رات تک پہنے رکھا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس پر دم کا وجوب ہوتا ہے. یہ سلا ہوا کپڑے کے والے. آج کل کچھ احرام بھی ایسے میں نے دیکھا ہے، وہ شلوار کی طرح، پاجامے کی طرح بنے ہوتے، سلے ہوئے. اچھا. بعض لوگ انجانے میں وہ احرام خرید لیتے ہیں، یار آسانی ہے اس میں، وہ سلے. وہ سلا ہوا کپڑا آپ نے اگر حالت ہے، بلکہ احرام ہی اس کا اگر آپ نے پہن لیا تو آپ پر دم کا وجوب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اتنی دیر تک آپ نے پہنے رکھا. صحیح. خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ نہیں، خوشبو حالت احرام میں تو نہیں لگا سکتے، اس سے پہلے لگا سکتے، انہی چادروں کو لگا سکتے ٹھیک ہے حالت احرام سے پہلے. لیکن جب آپ نے نیت و تلبیہ پڑھ لی اور چادریں پہن لی اور نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لی، تو اب آپ کا احرام سٹارٹ ہو گیا، یعنی پابندیاں سٹارٹ ہو گئی، حالت احرام شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ نہ خوشبو لگا سکتے ہیں چادروں کو، نہ جسم کو لگا سکتے ہیں. خوشبو سے استفادہ نہیں کر سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں. مثلا خوشبو پڑی ہے نا، اس طرح سونگھ بھی نہیں سکتے. وہ خوشبو سونگنا بھی اب منع ہو گیا. اب خوشبو کب آپ پہ صدقہ یا دم واجب کرے گی؟ دم اس وقت واجب کرے گی کہ آپ کے عضو کو لگ گئی، آپ کے آرگن کو لگ گئی، اگرچہ تھوڑے سے حصے پہ لگی لیکن بہت زیادہ لگ گئی. مثلا خوشبو پھیل رہی ہے، اب اتنی لگ گئی تو آپ پر دم واجب ہے. اور اگر لگی تھوڑی لیکن پورے آرگن پہ لگ گئی، مثلا پورے چہرے پہ لگ گئی اور ہاتھ پورے پہ لگ گئی لیکن لگی تھوڑی ہے، تب بھی ایسی صورت میں آپ پہ دم واجب ہے. اور اس سے کم ہے، اگر تھوڑی لگی، تھوڑے حصے میں لگی، تو ایسی صورت کے اندر آپ پہ صدقہ واجب ہے. لہٰذا حاجیوں کو چاہیے حالت احرام کے اندر کعبہ شریف کے جو غلاف کعبہ اس کو مت چھوئیں، کیونکہ اس پہ آلریڈی بہت سی خوشبو لگی ہوتی ہے. اسی طرح ہی جب مطاف میں آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، دوران مقام ابراہیم آتا ہے تو وہ جو جالی نما سنہری جالی بنی ہوئی ہے اس پہ بھی خوشبو لگی ہوتی ہے. لوگ حالت احرام میں اسے چھو رہے ہوتے ہیں، تو وہ خوشبو چھوٹ کے اگر آپ کو لگ گئی تو آپ کے دم یا کفارے کے مسائل ہو سکتے ہیں. لہذا حالت احرام میں طواف کرتے وقت آپ نہ غلاف کعبہ کو چھوئیں، نہ ہی وہ جو مقام بنا، مقام ملتزم جو گیٹ آف کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے، اس کو پکڑ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی خوشبو لگی ہوتی ہے. وہاں بھی احتراز کریں کہ وہاں بھی آپ اپنے ٹچ نہ کریں، کہ حالت احرام میں ایسا نہ کریں. ہاں جب آپ احرام سے نکل جائیں گے اس کے بعد نفلی طوافوں میں رج کے چومیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کھانے میں خوشبو ہوتی ہے، بالکل اس سے سونگنے سے کوئی حرج ہوگا؟ کھانے کی خوشبو سونگنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ الائچی وغیرہ ویسے کھانے میں حرج ہے ویسے، کیونکہ خوشبو ہے، دار چینی وغیرہ بھی. لیکن جب خوشبو پکنے کے پروسیس سے گزر جاتی ہے تو وہ اس کا حرج زائل ہو جاتا ہے. مثلا اب پھر حرج کب؟ پکنے کے پروسیس سے اگر کوئی چیز گزر گئی ہے، پکنے کے پروسیس سے، تو اب اس پہ نہ کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی ایسا حکم آتا ہے کہ اس کے کھانے پہ، جسم کو لگنے پہ آپ پہ صدقہ کا وجوب، ایسا نہیں. خوشبو والا صابن لگا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ خوشبو والا صابن سے احتراز کیا جائے گا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جب صابن بنتا ہے نا تو خوشبو پروسیس آف اس جس پروسیس سے گزرتی ہے وہ پکنے کا پروسیس ہے. لہٰذا صابن
کے پر خوشبو کا حکم تو شاید ہم نہ کر سکیں کیونکہ وہ پکنے کے پروسیس سے گزر کے آئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ تھوڑی سی بھی لگ گئی تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا. ہاں صابن ایک کام ضرور کرتا ہے, میل دور کرتا ہے. خوشبو اس کے چھوڑ, خوشبو والا ہے چلو اس کو چھوڑ دے, پکنے کے پروسیس سے گزری ہے, شاید اس پہ حکم نہ لگے, لیکن وہ میل تو دور کرے گا نا. اسی لیے تو آپ نے صابن استعمال کیا. احرام کی حالت میں جسم کا میل چھڑانا بھی مکروہ ہے. لہذا صابن دو طرح سے آپ کے لیے, ایک تو خوشبو اگر پکنے کے پروسیس سے وہ نہیں گزری, ایسی صابن ہے, اسپیشل قسم کی صابن ہے, اس کے بنانے کا طریقہ ہی کچھ اور تھا, تو پھر تو آپ پہ خوشبو کا حکم لگ کے آپ پہ دم کا وجوب ہوگا. لیکن اگر کسی وجہ سے دم کا وجوب آپ پہ نہیں ہوتا, دوسرا کام تو صابن ڈیفینیٹلی کرتی ہے, وہ ہے میل چھڑاتی ہے, جسم کی ڈرٹ دور کرتی ہے, تو وہ مکروہ ہے. لہذا کراہت سے بچتے ہوئے آپ صابن کسی بھی صورت میں وداؤٹ جو سینٹ ہوتی صابن اس کو بھی آپ یوز نہیں کریں گے. میل چھڑانے کے لیے بھی کوئی بھی چیز استعمال کوئی چیز نہیں کریں گے, حالت احرام میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آج کل میں ایک عوامی سوال ہے کہ آج کل کے وہاں پہ جب عمرہ ہو, عمرے میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مطاف ہے نیچے کا ایریا ہے وہ صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے کھولا جاتا ہے, اور وہاں پہ پابندی ہوتی ہے کہ جی صرف وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے طواف کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی نفلی طواف کرنا چاہتا ہے, ویسے کرنا چاہتا ہے, تو وہ پھر اوپر چلا جائیں. تو اب ظاہر ہے جو عمرے کے لیے طواف کرنے آئے گا اس نے احرام باندھا ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ احرام باندھ کے چلے جائیں, کسی کو کیا پتہ چلنا ہے. تو اسی طرح دھوکہ دے کر آپ عمرہ نہیں کرنا آپ نے, آپ ویسے احرام باندھ کر آپ طواف کرنے کے لیے مطاف میں چلے جاتے ہیں, تو جائز ہے؟ جائز یا ناجائز نہیں, اخلاقی طور پر میں اس کے یہ کہوں گا کہ یہ درست نہیں بنتا. یہ جو پابندیاں وقت کے ساتھ ساتھ لگائی جاتی ہیں نا, حالانکہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا, حج سے بھی نہیں روک سکتا, جتنے مرضی کوئی عمرے کرے اس سے بھی نہیں کوئی بادشاہ اسلام نہیں روک سکتا. اگر وہ روکتا ہے خود گناہگار ہے, یہ کیونکہ یہ عبادت الہی ہے, تو عبادت الہی کو کسی بھی ٹائم میں کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتا. صحیح. یہ جو پابندیاں وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے کے مطابق لگتی ہیں نا, اسے کہتے ہیں تغیر زمان, اس کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں. کیونکہ بہت زیادہ زائرین آ رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کی پابندی نہیں لگاتے تو عمرے والوں کو اپنا احرام اتارنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. صحیح. لہذا انہوں نے اب یہ قانون بنا دیا کہ نیچے والے لوگ جائیں نیچے اور وہ اپنا ایزیلی عمرہ کرے, اور دوسرے جتنے نفلی والے ہیں نا, تو اگر وہ اتنا شوق طواف کا رکھتے ہیں تو وہ اوپر جا کے کرے, اور نیچے والے یعنی عمرہ والوں کو وہ جگہ دی جائے. تو ان کا اصول جو ہے وہ درست ہے. لہذا مسلمان کو چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے گیا وہاں, وہ ہرگز اس طرح کا کسی بھی صورت میں کسی بھی شرطے کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش نہ ہی کرے. اگرچہ وہ ظاہراً یا لفظاً دھوکہ نہیں دے رہا, ان کو بول نہیں رہا, جھوٹ کہہ رہا, میں کون سا کوئی جھوٹ بول رہا, لیکن آپ کا جو لباس ہے, آپ کا بتا رہا, ایون آپ کا دل جو ہے اندر سے چوٹ بھی کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرو. تو میرے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا نا جب, یا رسول اللہ گناہ کیا ہے, مال اسم گناہ کیا, فرما ہا کا فی قلبک, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے. تو لہٰذا جو کھٹک رہا ہے نا اس سے بچنے کی کوشش کریں. صحیح. ایک آخری سوال, ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. حج بدل کے حوالے سے مختصراً فرما دیں کہ حج بدل کیا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ حج بدل یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, اس پہ حج فرض ہو چکا, لیکن وہ کسی وجہ سے حج کرنے نہیں جا سکتا, یعنی معذور ہے, اس وجہ سے حج کرنے نہیں جا رہا, وہ اپنا حج بدل کروانا چاہتا ہے. یا کوئی بندہ جیل میں قید ہے, اس کو سزا عمر پوری عمر قید ہے, وہ اپنا حج بدل کروا سکتا ہے. وہ کسی مسلمان کو وہاں سے اسی شہر سے اتنا خرچہ دے گا کہ وہ اسی کی نیت سے احرام باندھے گا, اس بندے کی نیت سے کہ میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں. وہ ایز اے سبسٹیٹیوٹ ہے, ایز اے نائب ہے اس بندے کا, نیت بھی احرام کی اس کرے گا, اور وہ حج بدل جا کے کرے گا. یعنی پہلے عمرے کے بعد پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھتے وقت بھی اس بندے کے نام لے کر نیت کرے گا اور پورا حج کرے گا. تو یہ ہے اس کا طریقہ کار, اسے حج بدل کہتے ہیں. تو اس کے لیے جو کرنے والا ہے اس کو کوئی خاص شرط ہے اس بندے کی, یا کوئی بھی ویسے اس طرح کی دیگر کوئی شرط تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پر اگر اپنا بھی اس کا حج ہے نا, وہ اس نے کر لیا ہو تو بہتر ہے. 2 چیزیں اس کے اندر بہتر کیوں ہے,
اس کو حج کرنے کی پہلے ادائیگی اچھی طرح آ چکی ہوگی، دوسرا یہ اپنا وہ اپنے ذمے سے وہ نکل چکا ہوا ہے، تو یہ ایک چیز بیان کی گئی کہ کر لیا ہو تو بہتر ہے، اور اس طرح کی شرط نہیں، وہ جو عام شرائط ہیں جی عاقل بالغ وغیرہ اس طرح کی شرائط موجود ہیں، وہ ساری موجود ہیں۔ چلیں بہت شکریہ قبلہ آپ کے وقت دینے کا، اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم موضوع ہے حج، جس پہ فرض ہو اس پہ حج سے متعلقہ مسائل کا سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو آج جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سنا، مزید اس پہ علم حاصل کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ جن پہ حج فرض ہے، لازم ہے، کوشش کریں کہ آئندہ سال اس کو ادا کریں۔ جو ہمارے بھائی بہن حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، محنت کو قبول فرمائے، اور جو اس سال نہیں جا سکے ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت آئندہ ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔